ایک بات عرض کر کے پھر ختم کر دوں جس کی طلب ہو رہی ہے. دیوبند کے اندر ایک بزرگ تھے لیکن عام، وہاں دارالعلوم ہوتے ہوئے سند یافتہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، قاری بھی نہیں، یہ نہیں. عبداللہ شاہ، کیا نام تھا؟ یہ برابر نام یاد ہے، عبداللہ شاہ. یہ عام آدمی بالکل، لیکن بزرگوں کے یہاں ان کا بہت عزت تھی. کام کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ وہ بیچارے کام یہ کرتے ہیں لقمہ حلال کے اوپر سے کہ جنگل کے اندر جو گھاس مباح ہوتا ہے یعنی جس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہندوستان تو بہت بڑا ملک ہے نا، بعض جگہوں پر بالکل ایسا ہے آپ کو چرانے کا سب حق ہوتا ہے، گھاس بھی بڑی بڑی ہو جاتی ہے، آپ وہاں کاٹو تو کوئی ممانعت نہیں، کسی کی ملکیت کی نہیں ہوتی ہے، بس جیسے نہیں روڈ کے سائڈ وغیرہ پر ہوتی ہے، عام ہوتی ہے یہ. تو اس طرف وہ جاتے تھے محنت کر کے صبح میں، اور وہاں سے جو تازہ تازہ گھاس کاٹتے تھے اور پھر اس کی کیا بناتے تھے؟ بنڈل بناتے تھے، جس کو پولیا کہتے ہیں، بنڈل بناتے ایسا. اور پھر وہ یہ تہجد کے بعد چلے جاتے تھے اور پھر آ کر فجر پڑھتے تھے. غریب میں ہوگا فجر پڑھنے کے بعد پھر فوراً ہی بیٹھ جاتے تھے یہ گھاس کو لے کر جتنی علاج. اور ایک کی قیمت رکھی تھی 7 پیسہ. کتنا؟ 7 پیسہ. پیسہ اس زمانے کا ابھی بھی ہے، وہ نیو پیسہ پہلے تھا، پتہ نہیں ابھی نیو پیسہ ہے کہ نہیں. پیسہ بہت سستا ہو اپنے جانور کھلانے کے لیے. اب وہ کیا کرنے کا؟ ایسا کہا میں پیسہ لوں گا نہیں، 7 پیسہ یہاں رکھ دینے کا، میرے پاس چھوٹا بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، چھوٹا لے کر آؤ یہاں رکھ دو، اور اس میں دیکھ لو اگر کوئی آپ کو جو ہے انہیں مل جائے تو وہ لے لو. یعنی 10 پیسے کا اپنا سکہ رکھ دیا تو 3 لے لو اس میں، نہیں تو کیسے جا کر لے آؤ. وہ دیکھتے پھر رکھتے جاؤ. صبح کی نماز کے بعد یہاں وہ لے کر بیٹھتے تھے تو وہاں لائن لگ جاتی تھی لوگوں کی اس گھاس کو خریدنے کے لیے، حالانکہ سارے شہر میں ملتا تھا، لائن لگ جاتی تھی اور وہ بیٹھے رہتے تھے بس پیسہ رکھنے. جب دیکھا ختم ہو گیا جیب میں ڈال کر چلے گئے. لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ یہ سب جگہ ان سے اچھی گھاس ملتی ہے، تو کہا اس لیے کہ اس کی گھاس جس بکری کو جس بھینس کو کھلاؤ دودھ بہت دیتی ہے. ان کے پاس بال بچے تھے بیچارے کے، تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ بچا کر کے حضرت گنگو جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے. گنگو کو دیوبند سے قریب، کہا حضرت یہ میں نے بچایا اپنے رزق حلال میں سے، اس میں دعوت ہے. حضرت گنگو جی رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً حضرت ماں یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 3 بڑے بڑے بزرگوں کا نام لیا آیا تھا، ان لوگوں کی دعوت ہے اور آپ ہی اس کا انتظام کر دینا. تو کہا ٹھیک ہے. حضرت گنگو جی بھی معتقد تھے، دیکھو نہیں کتنا بڑا آدمی ہوگا. تو حضرت گنگو جی رحمۃ اللہ نے کیا کیا، اس میں سے 1 پیسے کی تو پاٹ منگوایا، پاٹ مٹی کا، یہ نہیں وہ مٹی کا جو بنتا ہے نہیں چھوٹا پاٹ منگوایا، اور 1 پیسہ تو بہت بڑا ہو سکتا. اور 1 پیسے کے چاول منگوائے، چاول جانتے ہو وہ بھی اچھے آ گئی، سستا زمانہ. اور 1 پیسے کا گڑ منگوایا. گڑ جانتے ہو کیا کہتے ہیں گڑ کو، کیا کہتے ہیں؟ تو 1 پیسے کا وہ گڑ منگوایا حضرت گنگو جی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور پھر جو ہے ایک خادم کو بلایا کہ وضو کر کے اس کو پکا تو میٹھے چاول بنائے. کیا بنائے؟ میٹھے چاول. اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز کے بعد چند بزرگوں جن جن کا کہا تھا ان سب کو بلایا، کھلایا. اس میں ایک بزرگ کا ارشاد غالباً حضرت یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد نہیں رہا تعین کے طور پر، انہوں نے کہا جب یہ لقمہ میں نے کھایا یہ گڑ کا، تب سے لے کر مجھے اتنا جوش آ رہا ہے کہ تہجد میں نعرے لگاؤں میں، اور کئی دن تک یہ رہا. کہا تو جو آدمی روزانہ عبداللہ شاہ کھاتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ دیکھا آپ نے، یہ اللہ جل شان اس کو قبول کر لیتے. یہاں جو ہے نا، یہاں کال کی ضرورت نہیں ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک کی. یہاں تو کیا اعمال کی ضرورت ہے، بہت بولنے سے کام نہیں ہوگا. تو یہ دکھا اپنے رزق حلال، اس سے نور پیدا ہوتا ہے. حق تعالی جل شان ہوں آپ کو مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. کوشش کرو انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا.